اور یہ آپ کے سامنے ہے سن 1976 میں اسلام آباد کا دامنے کوہ۔ تب یہاں پر چند ہی گاڑیاں نظر آیا کرتی تھیں اور بہت سے لوگ یہاں پر موٹر سائیکلز پر ہی جایا کرتے تھے۔ دامنے کوہ کے بعد پکی سڑک ختم ہو جاتی تھی اور ایک ٹوٹی ہوئی تنگ سی سڑک پیر سہاوا تک جاتی تھی۔ کئی موڑ تو اتنے تنگ تھے کہ اگر سامنے سے ایک گاڑی آ جاتی تو دوسری گاڑی کو رک کر رستہ دینا پڑتا تھا۔ اور یہ ہے 1978 میں اسلام آباد کی یونائٹڈ بیکری۔ یہ اسلام آباد کی سب سے فیمس اور پرانی بیکریز میں سے ایک ہے۔ ہر ایمبیسی کی بیکری کا سامان یہیں سے پرچیز کیا جاتا تھا۔ یہاں پر ایک کولڈ برگر ملا کرتا تھا جس کا ذائقہ کمال کا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں یہ برگر 5 یا 10 روپے کا ملا کرتا تھا۔ یونائٹڈ بیکری اسلام آباد کے F6 مرکز میں آج بھی موجود ہے۔ تو جناب یہ رہا 1980 میں اسلام آباد کا جناح ایوینیو، جو سڑک آج کل ٹریفک سے بھرپور ہوتی ہے۔ 1980 میں یہاں چند ہی گاڑیاں نظر آتی تھیں۔ اور یہ منظر ہے 1970 میں پاکستان سیکریٹریٹ کا۔ یہ عمارت اسلام آباد کی ابتدائی سرکاری عمارتوں میں سے ایک ہے اور یہاں تعمیر ہو رہا ہے اسلام آباد کا مشہور راول ڈیم۔ راول ڈیم سے پہلے یہاں ایک ویلی ہوا کرتی تھی جس میں سے کرنگ ریور گزرا کرتی تھی، اور یہ ہے 1977 کا زیرو پوائنٹ۔ اس وقت یہ جگہ بہت خاموش اور پرسکون تھی، مگر اب یہاں پر ٹریفک کا بے انتہا رش ہوتا ہے۔ اور یہ ہے 1976 میں پارلیمنٹ ہاؤس کی تعمیر کا منظر۔ اس کا سنگ بنیاد 1974 میں رکھا گیا تھا اور اس کی تعمیر میں 11 سال کا عرصہ لگا تھا۔ اور یہ ہے 1980 میں سپر مارکیٹ اسلام آباد کے بے ہنگم شور سے دور کچھ پرسکون لمحات۔ یہ ہے 1970 میں اسلام آباد کا GTS بس سٹاپ۔ یہ بسیں راولپنڈی سے اسلام آباد بذریعہ مری روڈ جایا کرتی تھیں۔ اسلام آباد میں ان کا آخری سٹاپ اسلام آباد سیکریٹریٹ کا ہوا کرتا تھا، جبکہ راولپنڈی میں ان کا سٹاپ کشمیر روڈ صدر میں تھا، جہاں پر سن 2000 میں واران بسوں کا اڈا بھی بنایا گیا تھا۔ دور حاضر میں GTS کی لال بسوں کی جگہ میٹرو بس سروس نے لے لی ہے۔ کبھی GTS کی لال بسیں مری روڈ پر چلا کرتی تھیں، لیکن آج کل ویسی ہی لال بسیں مری روڈ کے 70 فٹ اوپر سے گزرتی ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے 1980 کے بلیو ایریا اسلام آباد کا ایک منظر۔ ان دنوں بلیو ایریا اتنا خالی ہوا کرتا تھا کہ شاید آدھے گھنٹے میں 1 یا 2 گاڑیاں ہی یہاں سے گزر کے جایا کرتی تھیں۔ اب تو بلیو ایریا اسلام آباد میں گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ملتی اور آدھے گھنٹے میں 1000 سے زیادہ گاڑیاں یہاں سے گزر کے جاتی ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے 1975 میں آپارا چوک کے کچھ خوبصورت لمحات۔ آپارا مارکیٹ اسلام آباد کی پہلی باقاعدہ مارکیٹ تھی۔ یہاں روڈ کی سائڈ پر ایک بہت خوبصورت فوارہ ہوا کرتا تھا اور یہیں پر کامران ریسٹورنٹ بھی ہوا کرتا تھا، جہاں دوست احباب شام کی چائے کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ اور یہ ہے 1982 میں اسلام آباد کی پہچان فیصل مسجد کی تعمیر کا منظر۔ اس کا ڈیزائن ایک خیمے یعنی ٹینٹ سے انسپائرڈ ہے۔ تو یہ رہا 1980 میں پرانا اسلام آباد ایئرپورٹ۔ یہ ایئرپورٹ 1930s میں بنایا گیا تھا اور پھر 2008 میں اس کا نام بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ رکھ دیا گیا تھا۔ اور یہ مناظر ہیں 1988 میں F6 سپر مارکیٹ کے۔ یہ اسلام آباد کی پرانی مارکیٹ میں سے ایک ہے۔ ہیونز فاسٹ فوڈ یہاں کا ایک بہت ہی فیمس ریسٹورنٹ تھا۔ اور اب آپ کے سامنے ہے 1970 میں CDA بلڈنگ کا ایک منظر۔ اور یہ ہے 1982 کا زیرو پوائنٹ سٹاپ۔ یہاں سے ویگنز اور بسز براستہ مری روڈ GPO سٹاپ راولپنڈی تک جایا کرتی تھیں۔ اور یہ یادگار مناظر ہیں 1978 کے شکر پڑیاں ویو پوائنٹ کے۔ دامنے کوہ ویو پوائنٹ سے پہلے ٹورسٹ نئے آباد ہوئے اسلام آباد کا خوبصورت نظارہ یہیں سے کیا کرتے تھے۔ اور یہ ہے 1980s میں یاسمین روڈ ستارہ مارکیٹ G7 کا ایک منظر۔ پہلے تو یہ جگہ بہت خاموش ہوتی تھی، لیکن اب یہاں پر خوب گہما گہمی ہوتی ہے۔ اور یہ ہے 1985 میں F6 سپر مارکیٹ۔ F6 مرکز کو ان اینڈ آؤٹ تصور کے تحت ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ پیدل چلنے والوں کو گاڑیوں کی آمد و رفت سے الگ رکھا جا سکے۔ مقامی لوگوں میں یہ مارکیٹ سپر مارکیٹ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے 1966 میں بنایا گیا اسلام آباد کا پہلا سرکاری ہاسپٹل، پولی کلینک ہاسپٹل۔ یہ ہاسپٹل اسلام آباد میں جاب کرنے والے گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور یہ ہے اسی ہاسپٹل کے 2025 کے مناظر۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں 1968 میں آپارا مارکیٹ اسلام آباد کا ایک منظر۔
कभी यहाँ से चंद ही लोग गुजरा करते थे, जिनमें ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते थे। लेकिन अब ये जगह एक इंतहाई मसरूफ चौक और बहुत ही मसरूफ मार्केट बन चुकी है। लेकिन अभी भी यहाँ के कुछ कोने पुराने दौर की याद ताज़ा कर देते हैं। और ये रहा 1970 में इस्लामाबाद के मशहूर चांद तारा मॉन्यूमेंट की तामीर का मंजर। ये खूबसूरत मॉडल उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बनाया गया था। आजकल का चांद तारा चौक कुछ इस तरह का मंजर पेश करता है और ये मॉन्यूमेंट शकरपड़िया इस्लामाबाद के खूबसूरत इलाके में अभी भी मौजूद है। और ये है 1982 के मेलेडी चौक इस्लामाबाद का एक यादगार मंजर। ये सामने से आने वाली मिनी बस एक जमाने में इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर आम नजर आया करती थी और इसकी छत पर बैठना स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट का फेवरेट तरीन मशगला था। और ये है 1993 में इस्लामाबाद का 0 पॉइंट। आजकल के बरक्स उस वक्त यहाँ ज्यादा रश नहीं हुआ करता था। एक अजीब सा सुकून था, लगता था जैसे वक्त की रफ्तार इंतहाई धीमी हो गई हो। और इन्हीं पुरसकून सड़कों पर दोस्त यार अपनी गाड़ियों में घंटों घूमते फिरते थे। क्या ही हसीन वक्त था वो भी। और ये सीन्स हैं 1992 की जिना सुपर मार्केट के। जब इस्लामाबाद में F7 मरकज बन गया तो सुपर मार्केट F6 की तरह यहाँ के ताजरों ने भी इस जगह को जिना सुपर मार्केट कहना शुरू कर दिया। उस वक्त ये मार्केट इस्लामाबाद की अपर क्लास के लिए सबसे बड़ा खरीदारी का मरकज था। ये मनाजिर हैं 1967 में सिराज कवर्ड मार्केट की तामीर के। ये इस्लामाबाद की इब्तदाई शॉपिंग सेंटर्स में से एक थी। इसको कवर्ड मार्केट इसीलिए कहते थे कि ये हर तरफ से कंक्रीट रूफ से कवर्ड थी। ये मार्केट अपनी पिक्चर फ्रेमिंग शॉप की वजह से काफी मशहूर थी। और ये सीन है 1967 के मेलोडी सिनेमा के। ये इस्लामाबाद के पहले सिनेमा हॉल्स में से एक था। ये सिनेमा बहुत पहले खत्म हो चुका है, बल्कि अब तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बन चुका है। लेकिन 1996 में मैंने एक बहुत मशहूर पाकिस्तानी फिल्म घूंघट यहाँ पर देखी। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। और ये खूबसूरत मंजर है 1978 में इस्लामाबाद की मेन रोड का, जब यहाँ बहुत ही कम गाड़ियाँ जाती नजर आती थीं। बहुत खामोशी हुआ करती थी तब यहाँ। और ये है 1980 में पीर बधाई बस टर्मिनल का एक मंजर। ये बस स्टॉप 1976 में लियाकत बाग से यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। और ये मनाजिर हैं 1977 में ज़ेरे तामीर हॉलीडे इन होटल के, जो 1992 में मैरियट होटल में कन्वर्ट हो गया था। और यहाँ तामीर हो रहा है 1977 में मेलेडी मार्केट में इस्लामाबाद होटल। ये होटल इस्लामाबाद के पुराने होटल्स में से एक है। और ये लीजिए, ये है 1993 में ब्लू एरिया का एक खूबसूरत मंजर, जब यहाँ रोड के बीच में एक वसी और अरीज ग्रीन बेल्ट होती थी और इस सरसब्ज ग्रीन बेल्ट एरिया में चलने का अपना ही लुत्फ होता था। तब ना यहाँ पर बेहंगम रश होता था और ना ही आजकल जैसी अफरा तफरी। अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल हम्बल क्लिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके वक्त का शुक्रिया।